اور کوئی کویشچن؟ جی آپ کریں کویشچن کیا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے کسی کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کیا جائے، اس کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہ کرے، تو اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ اچھا کویشچن ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں. آپ نے تبلیغ دین فرمائی، جب تک اللہ کا حکم یہی رہا کہ آپ تبلیغ کریں، سامنے والے مانے نہ مانے آپ تبلیغ کرتے رہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اب آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر خاص ان لوگوں کو تلقین کرنا چھوڑ دی. یہ ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کو مسلسل تلقین کرتے ہیں اور وہ سامنے والا نہیں مانتا، تو آپ کو قدرت و اختیار حاصل ہے، چاہیں تو چھوڑ دیں، چاہے تو جاری رکھیں. ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ تسلسل کو ترک کر دیں، بہت زیادہ کرنا چھوڑ دیں، تھوڑا وقفہ کر لیں، ہفتے میں، کبھی 15 دن میں، کبھی مہینے میں دوبارہ اس کو تلقین کریں. کیونکہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، یہ میرا بڑا تجربہ ہے کہ ایک شخص وقتی طور پہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہا، ایک دفعہ رد کرتا، 2 3، پھر اس کے دماغ میں کوئی بات آتی ہے، کوئی ہدایت، کوئی ٹھوکر کھا جاتا ہے، وہ اب ہو جاتا ہے دل نرم، اب وہ خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے سہارا دے، کوئی مجھے سمجھائے. اس وقت آپ کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پہ وہ فوراً آپ کی بات قبول کر لیتا ہے. اس لیے مایوس ہو کے مکمل طور پہ چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جاری رکھیں. اچھا ایک اور ہوتا ہے کہ آپ نے تلقین کی، وہ لڑنے لگا، لڑ رہا ہے، مار رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں، زیادہ ہمیں نہ سمجھاؤ. گھر والے کہتے ہیں زیادہ ملا بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملا گیری خود اب باہر جا کے کرو. وہ اتنے تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں، اتنا سخت روڈلی رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو تلقین کرتا ہے. یہ ایسے نہیں مانے گا، جس وہ کویسچن کیا تھا نا کہ وہ فقیر آ کے چپٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں مانے گا، ڈانٹ ڈپٹ کے جاتا ہے. تو یہاں جسٹ اپوزٹ ہے کہ فقیر تو گندا کام کر رہا تھا، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں، سامنے والے کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے، ایسے نہیں مانے گا، سخت رویہ رکھو، ہاتھ بھی مار دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے کو تلقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب آپ کو پتہ ہے وہ مارے گا، پیٹے گا، جب آپ دوبارہ کہیں گے خدا نخواستہ کلمہ کفری نکال دے زبان سے، اس کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے، یعنی تبلیغ چھوڑنا جائز ہے. اچھا ایک ایسا طرز عمل ہوتا ہے کہ آپ تبلیغ بھی چھوڑیں گے اور تعلق بھی قطع کریں گے. اس سے تعلق نہ توڑیں کہ ہو سکتا ہے کبھی یہ مان جائے، لیکن ایک اور درجہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی خدا نخواستہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، نبی کریم کی شان میں، آل بیت اطہار، صحابہ کرام، یا شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے. اب آپ نے پیار سے سمجھایا 1 بار 2 بار، وہ نہیں مانتا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، جس کو ہم کفر التزامی کہتے ہیں کہ ہم حکم لگائیں کہ یہ مرتد ہو گیا، اور بعض وقت کفر لزومی ہوتا ہے کہ اسلام سے باہر تو نہیں محسوس ہوتا، لیکن احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروانا چاہیے. جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو پھر اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ تسلسل سے اتنی برائی کے اوپر جاری ہے. اسی طرح اعلانیہ گناہ، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، اس طرح 3 طلاقیں دینے کے بعد بغیر حلالہ کے بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے. اب آپ سمجھا رہے ہیں، پیار محبت سے نہیں مان رہے، تو پھر ایسے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہوتا ہے. یعنی اب آپ ان کو نہ اپنی خوشی میں بلائیں، نہ غم میں بلائیں، نہ ان کی خوشی غم میں شرکت کریں. یہ فرض ہے ہم پر. اگر ہم میل جول جاری رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے گناہوں پر اس کو دلیری فراہم کی. ایک ہی پریشر کا طریقہ ہے. ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ریاست کو اپنے ہاتھ میں لیں، کہ آپ جا کے ماریں پیٹیں. اگر وہ 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی رہ رہے ہیں تو بیوی کے ڈنڈے ماریں، شوہر کو ماریں اور گھر علیحدہ کروا دیں. ریاست کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، اس کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ پھر یہ ہے کہ سوشل بیک آؤٹ کریں، واجب ہے، تاکہ ان کو گناہوں کا احساس ہو. ورنہ آپ نہیں کریں گے، میل جول رکھیں گے، تو پھر یاد رکھیں وہ آگ آپ کے گھر میں بھی آئے گی، کیونکہ آپ کے بچے، آپ کی نسلیں بھی اس عمل کو معمولی سمجھیں گے کہ ہمارے ماں باپ تو مل رہے ہیں، اس کا مطلب وہ عمل اتنا خطرناک نہیں ہے، کل آپ کے گھر میں بھی آگ لگ جائے گی. ایسے لوگوں سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے. اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے ایک صورت کہ آپ کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے، جیسے کوئی خطرناک قسم کا فرد ہے کہ جو آپ کو مار دے گا، گولی مار دے گا کچھ، اسے تو تلقین کرنے میں آدمی ڈرتا ہے 50 دفعہ، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے حال پہ نہ چھوڑے. نہیں ہے تو پھر اس لیے اس طرح کے جو شرری قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تبلیغ دین کے جواب میں وہ اصلاح نہیں سمجھتے، وہ اس کو تنقید کا نام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا، بے عزت کر دیا سب کے سامنے، میری برائی کو کیوں بیان کیا.
تو حالانکہ آپ احسن طریقے سے تبلیغ کر رہے ہوں تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ پھر ہمارے اکابرین کا معاملہ تھا. جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے مقابلہ، کہ جب افرادی قوت آپ کو حاصل ہو گئی اور اتمام حجت ہو گیا کہ آپ طاقت کے ذریعے اس کو تبدیل کریں، تو پھر آپ کے لیے گھر پہ رہنا مناسب نہیں تھا. پھر آپ نکلے ہیں رستے میں، اور میدان کربلا کے جو کربلا کا معاملہ ہوا، میدان کربلا میں جو آپ کے ساتھ کیا گیا وہ مارز وجود میں آیا. یعنی سمجھانے کا مقصود ہے کہ جس کو طاقت حاصل ہوتی ہے، جو اپر لیول پر ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، تو وہ پھر کرے گا. لیکن ہم نیچے لیول کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب نقصان کا صحیح اندیشہ ہے تو پھر اس سے اجتناب کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ غور کرنا ہوگا. جو آپ کے سوال کا خلاصہ، جواب کا خلاصہ یہ بنے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کے بارے میں امید ہے کہ مان جائے گا، تسلسل سے کوشش جاری رکھیں. جو لڑائی جھگڑا کرے وقفہ کر کے کریں، تعلق رکھیں، لیکن چلیں تلقین کرتے رہیں. لیکن اعلانیہ گناہ یا بہت ہی بڑی گستاخیوں کے معاملات اس میں تلقین کریں، نہ مانیں تو سوشل بائیکاٹ. اور جہاں پہ شدید نقصان کا اندیشہ ہو وہاں تو تبلیغ نہ ہی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کبھی کریں بھی تو اجتماعی طور پہ کر دیں. بھئی یہ برائی یہ معاشرے میں بہت عام ہے، اب ہو سکتا ہے اس میں بھی ہوں، وہ چل جائے گا تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک رہے گا. جی بیٹا آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، یہ جو تبلیغ دین ہے یہ عام شخص کر سکتا ہے یا صرف عالم دین؟ دیکھیں عام شخص بھی کر سکتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اور اس میں پوری امت سے خطاب ہے، لہٰذا ہر شخص کر سکتا ہے، کوئی علماء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. لیکن ہر شخص جس چیز کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں غور کرے کہ وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے. اب ایک شخص اگر تفسیر قرآن کی روشنی میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور عام شخص وہ کیسے کرے گا؟ فقہی گہرائیاں وہ کیسے بیان کرے گا؟ عوام الناس جب کرنا چاہیں تو بس اتنا کہ جب آپ نے کسی مستند عالم دین سے کوئی بات سنی ہو یا مستند کتاب سے آپ نے لٹریچر لے لیا ہو، اسی کو فارورڈ کریں اور بغیر کسی توضیح تشریح کے. اگر آپ نے ایک مسئلہ 10 دفعہ بھی سنا ہے تو اس کی تشریح اپنے پاس سے نہ کریں کہ ہو سکتا ہے اس تشریح کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے. تو یوں بعینی تبلیغ دین کر سکتے ہیں، یعنی علماء کا یا مستند کتابوں کا پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں. اس میں عام آدمی بھی کر سکتا ہے. اب جیسے ہمارے والدین اگر غیر عالم ہیں، ہماری والدہ عالمہ نہیں ہیں، تو وہ ایک عام آدمی میں شامل ہے نا. اگر تو اس میں علماء کی قید لگا دی جائے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتی تلقین، وہ تو مقید ہو جائیں گے. ایسے ہر ٹیچر تو عالم نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ نہ سمجھائے، تو ایسی بات نہیں ہے. ہر شخص کو اپنا مقام، مرتبہ، درجہ بندی کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں کس لیول کا ہوں. اسی لیے جتنا آپ کو علم حاصل ہوتا رہے اس کے تقاضے کے مطابق پھر آپ تبلیغ دین کریں. اب جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم فرض عین بھی پڑھتے ہیں اور فرض کفایہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی جو ہماری ذاتی ضرورت کے علوم ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جو لازم علوم ہیں فرض عین، اور جو دوسروں کی ضرورت کے ہیں وہ بھی حاصل کرتے ہیں، جس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. اور پھر ہم ہر چیز کی اونچ نیچ اور گہرائی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی وسیع پیمانے کے ساتھ ہر شعبہ زندگی سے متعلق لوگوں کو نصیحت کریں، تلقین کریں. حتیٰ کہ ججز کو بھی ہو سکتی ہے، وکلاء کو ہو سکتی ہے، ڈاکٹرز کو ہو سکتی ہے. ایسی آپس میں علماء بھی ایک دوسرے کو تلقین کر سکتے ہیں. ایک کا علم زیادہ ہوتا ہے، ایک کا تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جتنا جو آپ جس چیز پہ جس ٹاپک پہ آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کو دسترس بھی حاصل ہو، اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوں. اب جیسے عوام الناس ہوتی ہے نا، مثلا وہ غیبت کے بارے میں کر رہے ہیں تو غیبت کی جوازی صورتیں بھی بیان کریں. اگر آپ نے صرف غیبت کے نقصانات اور غیبت کی تعریف بیان کی تو ہو سکتا ہے کوئی جوازی صورت اختیار کرے اور لوگ بدگمان ہو کے غیبت کر رہا ہے. اس لیے ناقص تبلیغ مناسب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.